بینظیر صاحبہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ جب یہ اسٹیج پہ چلنے لگے تو میں اوپر آگے کھڑا تھا، تو مجھے دیکھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اس طرح کیا تم مجھے بچا لو گے؟ آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ بڈیالہ میں 9-10 ماہ رہے. جب آپ گرفتار ہوئے تو خبر یہ چلی کہ 26 ارب روپے برآمد کیے گئے ہیں آپ سے. آپ کے پاس واقعی 26 ارب تھے؟ یہ میری بیٹی، اس نے بھی کہا تھا پاپا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے یہ باتیں تو تھیں نا کہ بھئی بہت زیادہ پیسہ پاکستان سے گیا. پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر سے آیا کدھر سے گیا. زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں، جیل میں بھی رہا ہوں. میں نے تو پنڈیاں ہی کھا دی ہیں. ویسے کیسے آدمی زرداری صاحب آپ کی نظر میں وہ یاروں کے یار ہیں؟ زرداری صاحب مجھے بھی جب بھی ہماری ملاقات ہوتی جب بھی، تو مجھے ہمیشہ یعنی حق کر کے تو ادھر گردن سے بوتھا لیتے تھے اور کہتے کہ تو میرا پرا ہے. کرپشن کی جب خبریں اور چیزیں آتی تھیں تب بی بی کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ یا زرداری صاحب کے خلاف جب خبریں آتی تھیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا؟ اختلافات تو تھے. رخسانہ بنگش کون ہے؟ زرداری صاحب کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کب کہاں جائیں گے، یہ سارے فیصلے رخسانہ بنگش کرتی ہیں. یہ بات درست ہے؟ بالکل. آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس سے مطمئن ہے آپ؟ پیپل پارٹی آج صرف ایک سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. پیپل پارٹی کا ایک کونسلر بھی پنجاب سے منتخب کرانا ناممکن ہے. پرو بڑائی شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں مطروف بڑائی صاحب. کالم نگار کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور پھر پاکستان میں سیاست بھی کی اور سیاست میں بھی پھر فرنٹ فٹ پہ کھیلتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق CEC میں رہے اور وہ 26 افراد جن کو بینظیر صاحبہ نے خود CEC کا ممبر بنایا ان میں سے ایک ینگسٹ یہ ممبر تھے. تو مطروف بڑائی صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ان کے پاس بہت سی اس وقت کے جو واقعات ہیں، کس طرح سے زرداری صاحب بینٹر ہوتے ہیں، کس طرح سے پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے، بی بی کی جلا وطنی، سارے واقعات جو ہیں وہ انہیں سے جانتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بڑائی صاحب، آپ نے وقت دیا. مہربانی بڑائی صاحب، تھینک یو. تو آپ کی تو کہانی تو بہت لمبی ہے. اب ظاہری بات ہے انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ بینظیر صاحبہ کے ساتھ کیسے، یعنی ان کے ساتھ قربت کیسے ہوئی؟ جی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب غزائل میں تھیں انگلینڈ میں، تو اس درمیان بھی چونکہ میں سوئٹزرلینڈ میں تھا ایجوکیشن کے سلسلے میں، تو ان سے رابطہ وغیرہ. ڈاکٹر غلام حسین تھے پہلے سویڈن میں، سابق وزیر ہیلتھ منسٹر تھے، کبھی پاکستان کے ہوا کرتے تھے. ان کے تھرو بھی تعلقات کا ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آ گئی تو پھر کچھ زیادہ ہمارا آپس میں رابطہ نہیں رہا. لیکن جب دوسری بار جب وہ حکومت میں آئیں تو پھر پارٹی قیادت سے میرا رابطہ بحال ہوا. میں اس دوران ملازمت کر رہا تھا کچھ اپنے جاب کے سلسلے میں، لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے پہلے پیپل پارٹی سوئٹزرلینڈ کا صدر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یورپین افیئر پورے یورپ کا صدر بنایا. اور اس طرح ہم. تو یہ اتنی قربت کیسے کہ آپ پینٹاگون لے گئے بی بی کو اور پھر ان کے کہنے پہ مختلف لیڈرز کو؟ وہ اس وقت کیا ہوتا تھا، کس طرح سے آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اس وقت ایک انٹرنیشنل ادارے میں جاب کر رہا تھا اور ایک ایگزیکٹو جاب پہ تھا. تو محترمہ کو یہ ساری انفارمیشن تھی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کو اور مجھے اور آصف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. تو آصف صاحب جیل میں تھے اس وقت؟ آصف صاحب جیل میں تھے. تو آپ کو اپنی بڑی بہن کی مدد کرنی چاہیے. میں حاضر ہوں، جیسے بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کھڑا پائیں گی. پھر میں نے ان کے جب ایسے پاکستان مجھے ایک مشن کے سلسلے میں آیا تو ہم نے اس میں بہت سا کام کیا. مجھے اریسٹ بھی کیا گیا. پھر اڈیالہ میں آصف صاحب کے ساتھ بھی. یہ کہانی کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ آپ بڈیالہ میں 9-10 ماہ رہے. جی. اور جب آپ گرفتار ہوئے تو خبر یہ چلی کہ 26 ارب روپے برآمد کیے گئے ہیں آپ سے. جی.
تو آپ کے پاس واقعی 26 ارب تھے اس زمانے میں؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے. یہ میری بیٹی مانور ولائچ اسما اسے کہتے، اس نے بھی کہا تھا، اس کی چھوٹی سی بچی تھی وہ، تو جب میں ضمانت پہ آیا تو وہ کہتی ہے کہ پاپا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. تو میں نے کہا بیٹا مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو آپ لوگ آئے باہر سے، جی یہاں پر گرفتار کر لیے گئے اور 9 ماہ 10 ماہ آپ اڈیالہ جیل رہے. یا تو زرداری صاحب کی جیل کیسے گزرتی تھی؟ آپ کتنے لوگ اندر تھے؟ کس طرح سے وہاں کا احوال کیا ہے؟ وہاں زرداری صاحب کو A کلاس میں ان کا کوارٹر تھا. تو ہے ویسے جیل تو جیل ہوتی ہے، اس میں کلاسیں کیا یا ایلیٹ کلاس کیا ہو نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی شی وی یہ وہ. تو اسد صاحب نے مجھے اپنے پاس اس لیے رکھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ میرے مہمان ہو، میری وجہ سے آپ سارے اریسٹ ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک ہمارے ساتھ حفاظتی سیل بھی تھا تھوڑا A بلاک کے قریب، یعنی تو ادھر راجہ پرویز اشرف اور تاجی کھوکر اس زمانے میں وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے. پیپلز پارٹی میں تھے، ہاں جی. اور ایک وہ لڑکی تھی کشمیر کی جس نے کسی اٹارنی جنرل کے منہ پہ سیاہی پھینکی تھی، شاید مجھے نام اس کا نہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی ادھر قید تھی. تو ہم ان کے شام کو بس یہ وہ پانی لگا کے وہ کہتے ہیں تروکا لگا کے پھر ہم نے بیڈمنٹن کھیلنا زرداری صاحب اور میں. جی ریگولر بیڈمنٹن کھیلتے تھے. راجہ پرویز اشرف اور تاجی کھوکر بھی تقریباً ڈیلی آ جایا کرتے تھے ہمارے پاس. یہ جیل کی بات ہو رہی نا، اس لیے کہ عمران خان بھی آج کل اڈیالہ جیل میں ہی ہے. جی جی. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو عمران خان ہے اس کی بڑی مشکل جیل ہے، یا لوگ کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں کہ زرداری صاحب بڑی عیاشی کرتے تھے. پھر ضیاء شاہد مرحوم نے کوئی بات کی تھی کہ کوئی اداکارہ تھی تو پتہ چلا جی جیل میں گئیں یہ وہ. کیا واقعی آسائشیں یا چیزیں یا زرداری صاحب کی ایکسیس اس طرح سے تھی، یا وہاں پہ اندر ماحول کیا تھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہاں یہ بات غلط ہے کہ ایسی کوئی اداکارہ یا اس قسم کا کوئی ماڈل یہ وہ جیل آتی تھی، یا ایسا کم از کم میں نے آپ کے سامنے نہیں ہوا، میرے سامنے نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب مجھے اڈیالہ لے جایا گیا تھا اور پھر آصف صاحب نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا کہ یہ آپ کے پاس ہی آئے، کہ یہ میرے پاس ہی آئے گا، تو وہ اپنے ساتھ رکھا. تو میرے ہوتے ہوئے ایک ماہر جی تھے اس وقت ادھر اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، سرگودا کے شاید رہنے والے تھے. تو ان کو ماہر صاحب کو بلا کے اپنے ان کو کہا کہ یہ مہمان ہے، میرا بھی مہمان ہے اور آپ کا بھی. تو اس سے ایک بنڈل سا وہ پیسوں کا انوالو یا بڑا سا کہہ لیں، وہ اس کو جیل کے اندر ہی، ہاں اس ہمارے کمرے میں. نہیں وہ میں حیران یہ ہوں نا کہ آصف صاحب کے پاس پیسے اندر ہی تھے اور اندر ہی اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں تحفہ، یا سمجھ لیں کہ بھائی خدمت کرنی ہے. جی تو کتنے ہوں گے وہ، کوئی اندازہ؟ میرے خیال میں کچھ 2-3 لاکھ تو کم اس وقت. اس وقت کیا سال ہوگا یہ؟ سال 2008؟ نہیں یہ 99 کی بات کر رہا ہوں. 99 میں 2-3 لاکھ روپے دے دیا زیادہ ہوگا کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. ماہر صاحب نے پھر خدمت کی. مجھے کہا کہ انہوں نے کہا ایکچولی کہا گیا جو ورڈز یوز کیے گئے کہ مطلوب کے روم میں بھی ٹی وی لگوا دیں. ٹھیک ہے. آپ کی کلاس ڈفرینٹ تھی تو اس لیے آپ کے پاس ٹی وی نہیں، کلاس وہی تھی. اچھا. لیکن مطلب وہ ساری چیزیں خریدنی پڑتی ہیں نا، ہر چیز کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ پیمنٹ کی گئی ان کو کہ یہ ساری آسائشیں ادھر بھی دے دینا. پھر آپ کی لگ گیا پھر ہر جگہ. میں نے پوچھا کیونکہ میں نبل تھا ان چیزوں سے، سیاست سے دور کا تعلق، مطلب اتنا ہی تھا کہ بس سیاسی پاکستانی چیزوں کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ نے اتنے پیسے ایک ٹی وی کے لیے دے دیے. تو کہتے ہیں وہ ٹی وی صرف اس اکیلے کے یہاں نہیں لگنا، اور بھی بڑے ٹی وی ان پیسوں سے لگنے.
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی لوگ اس کام میں شاید وہ حصے دار ہوتے ہوں تو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر تو پھر زرداری صاحب کا راج تھا وہاں پہ. نہیں, میں ایسا جس طرح آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے ایسا کچھ نہیں تھا. تو اپنے سروائیو کے لیے دیکھیں وہ کرنا ایک پڑتا ہے. مطلب پارٹی کے تھے, یعنی پرائم منسٹر کے ہسبینڈ تھے, اور انہیں اپنی سروائیو کے لیے تو تھوڑا انتظام تو کر لیں. باقی یہ کوئی ایسی عیاشی والی باتیں ادھر نہیں تھی جو میں نے دیکھا. ہاں, ہمیں بیڈمنٹن کھیلنے کی ایک مشقتی ملا ہوا تھا. اور رات میں آپ کو شام میں اندھیرا ہوتے ہی بند کر دیتے تھے اندر؟ باہر کا گیٹ بند ہو جاتا تھا, باہر کا کوارٹر کا. کیونکہ عام طور پہ تو یہ رول ہے نا کہ بند جیسی ڈے لائٹ نیچے آتی ہے تو اندر بند کر دیا جاتا ہے. جی, ایسا نہیں تھا. نہیں, ایک کلاس اگر کسی نے دیکھی ہے تو مطلب اس میں ایسا مین گیٹ جیسے ہو سکتا, کوارٹر کا مین گیٹ وہ بند ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اور زرداری صاحب اندر رہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی جوان مردی سے انہوں نے جیل کاٹی. جی, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, اندر تو ان کو جو سازشیں ہیں وہ آج خان کو نہیں ملی ہے وہ. تو آپ اس کے عینی شاہد ہیں اور اب آپ غیر جانبدار بھی ہیں. جی, تو بتائیں کیا جوان مردی سے کاٹی, اندر انہیں تکلیف تھی, وہ یاد کرتے تھے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے کیا بات ہوتی تھی یا کیا چیزیں تھیں؟ مجھے بھی چونکہ ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا, انہیں بھی, زرداری صاحب بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں اور انہیں بہت زیادہ شوق ہے. تو میں نے انہیں کتابیں, وہ ان کے پاس کافی تھا, مطلب بکس تھیں ٹھیک ہے. اویلیبل. تو جب انہیں پتہ چلا کہ میں بھی ہسٹری پسند کرتا ہوں تو مجھے ایران کی ہسٹری کے متعلق انہوں نے کچھ بکس دیں کہ یہ لو پڑھو, اور جب تک پڑھو گے تب تک تمہاری ضمانت ہو جائے گی. تو وہ اس کے اور بھی چھوٹی موٹی چیزوں کا, چونکہ راجہ صاحب گجر خان سے تھے, پنڈی سے, اسلام آباد سے تھے, اس لیے میجر جو اندر جو زرداری صاحب کی خواہشات یا ان کی ڈیمانڈ یا میری ڈیمانڈ جو ہوتی تھی, تو مطلب مجھے یاد ہے کہ راجہ صاحب نے مجھے کہا کہ تمہیں بھائی وڈائی صاحب آپ کو جو چاہیے مجھے لسٹ بنا دو, میں باہر سے منگوا دوں. کیونکہ وہ وہاں کے مقامی تھے تو ان کو سہولیات میسر ہوتی تھیں. تو میں نے اپنی ڈیمانڈ میں سب سے پہلے وہ لکھا شیونگ کے سامان کے سامنے ڈیوڈرنٹ, اسپرے, کیونکہ بڑا اندر مشکل ہو جاتا ہے سویٹنگ اور چیزیں. ہاں, تو مجھے وہ پڑھ کے کہتے ہیں بعد میں ایسے میں نے جب دیا نا ان کو پیپر راجہ پروفیسر کو, انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا تو اندر ڈیوڈرنٹ لا کے کی کرنا ہے. میں نے کہا ایک عادت ہے, اب جیسے مطلب آپ نے کہا ہے لکھیں تو میں نے لکھ کے دے رہا ہوں. نہیں تو اندر یہ سب لوگ یہ یوز نہیں کرتے تھے جو زرداری صاحب یا اس لیول کے لوگ تھے؟ نہیں, زرداری صاحب تو کرتے ہوں گے یقیناً. ان کا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل میں کس نے آگے ملنا ہے, لیکن پھر بھی بندے کو خود بھی فیل ہوتا ہے. مطلب ایسے ڈیلی شیو کرنا اگر آپ نہیں بھی کرتے تو کون سی قیامت آ جاتی ہے. لیکن ایک آپ نے ایک روٹین بنائی ہوتی ہے آل ڈے آپ کی, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا. تو پھر آپ نے مطالعہ کیا, بیڈمنٹن کھیلی. اور جب کبھی ضمانت ریجیکٹ ہوتی تھی تو ہمارے وکلاء تھے فروخ نائک صاحب اور بابر روان صاحب, تو وہ انہوں نے آ کے بتانا. تو یقیناً بات میرے لیے یہ سب نئی چیزیں تھیں. میرا چہرہ گر جانا اور میں نے پریشان ہو جانا. زرداری صاحب وغیرہ اور راجہ پروفیسر اشرف یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ہمارے ساتھ بتایا نا کہ سیل میں تھے, حفاظتی سیل میں. وہ تو پھر رات کو تاجی کھوکھر کے مجاز بھی فوت ہو گئے ہیں, تو وہ بڑے دلیر آدمی تھا. وہ انہوں نے رات کو تاجی کھوکھر صاحب نے ایسے پیپل پارٹی جی اے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں جیل میں. رات میں سناٹا ہے اور وہ نعرے لگا انہوں نے اپنے کوارٹر سے نعرہ لگایا اور پوری جیل سے پھر آگے سے آواز آ رہی ہے جی اے بھٹو, اس قسم کا. تو اس کا ایک سائن یہ بھی تھا کہ آج نعرے لگ رہے ہیں, آج زرداری صاحب کراچی نہیں ہے بلکہ ادھر اڈیالہ میں ہی ہے. ہاں, یہ ایک سائن ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو زرداری صاحب آپ بھی باہر آ گئے اور زرداری صاحب بھی ایونچولی باہر آ گئے. جی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی ممبر بن گئے. جی, اور ہر جگہ پہ آپ ہی موقف پیش کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا, جی, بیرونی
ممالک سے بھی آپ کے رابطے چل رہے ہیں. تو بینظیر صاحبہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ میں کیونکہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب نے شہید محترمہ اور زرداری صاحب کے تمام سوئس کیسز کا اٹارنی مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. پاور آف اٹارنی میرے نام تھی اور آج بھی میرے نام پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کیس میں خود محترمہ تو ہر بار نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی آصف صاحب جا سکتے تھے، تو میں عدالت میں کورٹ میں پیش ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو پارٹی نے بھی یہ پاور آف اٹارنی میرے نام پہ کی تھی کہ پارٹی کی طرف سے بھی میں اس جاب کے لیے نامزد ہوا تھا. تو اس کے بعد جس دن یہ وقوع ہوا ہے تو 27 دسمبر کی بات ہے، تو اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے ہم رحیم یار خان میں تھے اور بہاولپور میں جلسے کیے. رحیم یار خان میں ہمارے عزیز جوید وڑائی صاحب، ان کے ہاں رات کو بی بی نے قیام کیا اور ہم سب نے بھی. تو اس کے بعد مجھے بی بی نے اس میں درمیان ایک اور بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ جب ہم تھے میں اور افضل قادر شہین، رحیم یار خان کا جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا تو ہم آگے نکل گئے. ٹھیک ہے. بہاولپور کہ ہم جا کے انتظامات دیکھیں، کیونکہ یہ تھا چانس کہ کراچی والا وقوع جو تھا وہ ہو چکا تھا اس سے پہلے، وہ جو میں سمجھ گیا. تو پھر ہم ادھر چلے گئے. بی بی نے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بی بی نے اس کے بعد پوچھا کہ مطلوب اور افضل قادر شہین نظر نہیں آ رہے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اسٹیج پہ تھے لیکن ابھی غائب ہو گئے ہیں. ہم جب ادھر گئے، جب محترمہ تھوڑی دیر کے بعد جلسہ ختم ہوا، سیدھے وہ بہاولپور اسٹیڈیم آ گئے. اب جب یہ اسٹیج پہ چلنے لگے تو میں اوپر آگے کھڑا تھا، تو مجھے دیکھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ اس طرح کیا تم مجھے بچا لو گے؟ تو مجھے عجیب لگا کہ یہ فکرہ کیوں کہا انہوں نے، کیونکہ میں نے آ کے سارا وہ کر دیا، پھول شول جو پڑے ہوئے تھے گلدستے اٹھا کے پھنکوا دیے اور کوئی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے آگے. تو میں نے کہا کہ بی بی میں وہ ذرا سیکورٹی تو وجہ سے ایسا کہنے لگی، اس طرح کیا آپ مجھے بچا لو گے؟ اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، مجھے نہیں ہوا اس وقت. تو 27 کو کیا ہوا؟ بینظیر صاحبہ کہاں سے کہاں پہنچی اور آپ کہاں پر تھے؟ 26 تاریخ کو ان کا جلسہ تھا پشاور. انہوں نے پشاور مجھے کہا گیا کہ میں 27 کو یہاں سے نکلوں، کیونکہ مجھے 28 کو اور 29 کو پیش ہونا تھا کورٹ میں جنیوا میں، اسی کے سلسلے میں، سوئس کیسز کے سلسلے میں. میں بورڈنگ کرا چکا تھا، تو اس وقت چونکہ ہمارے تعلقات انٹرنیشنل میڈیا پہ میں ہی ہینڈل سارا کر رہا تھا، تو اس وقت مجھے فون آیا. اس وقت دوردرشن ان کا ایک چینل ہوتا تھا انڈیا کا، اس سے مجھے فون آیا کہ مسٹر وڑائچ آپ کدھر ہو؟ میں نے بتایا کہ میں تو سوئس جا رہا ہوں اور اس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ ہوں. تو انہوں نے مجھے وہ اپنے کہا کہ لیکن ہمارے پاس اچھی خبر نہیں ہے، آپ کوئی مسئلہ ہو گیا، پتہ ہے کہ بی بی کدھر ہے؟ یہ جب ہوا تو میں نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں، آپ دوبارہ کال کریں. تو مجھے پتا ہے کہ جرنلسٹ کیوں فون کرتے ہیں، یا پوری دنیا کے براڈ کاسٹر یا اینکر ان دنوں کیوں فون کرتے ہیں، یہ اسی لیے نا کہ انہیں نیوز ملے. تو ہم بھی ابلائج کرتے تھے، اور کوئی سوشل میڈیا تو ان دنوں ہوا نہیں کرتا تھا. تو وہ جناب میں نے اسی وقت جو ہے وہ فون کیا اس کو رحمان ملک صاحب کو. یہ اور بابر نہیں فرت اللہ بابر اکٹھے تھے. مجھے فون پہ بتایا گیا کہ اکٹھے. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ملک صاحب تسی کتنے ہو؟ انہوں نے کہا بلاول ہاؤس. میں کہا بی بی؟ کہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں. میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں، وہ ہمارے پیچھے آ رہی تھی تو ابھی آ گئی ہوں گی. میں کہا اچھا. خیر میں مطمئن تھوڑا سا ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا میری اس وقت کیا تھی.
لیکن اس بات کو ابھی چند منٹ ہی میکسیمم 10 منٹ نہیں ہوئے ہوں گے کہ مجھے جو ہے وہ ان کا دوبارہ کال آ گئی دودھ درشن والوں کی. انہوں نے کہا کہ مسٹر وڑائچ آپ کے لیے اچھی نیوز نہیں ہے, محترمہ کا دیہانت ہو گیا. انہوں نے ہندی میں جیسے وہ ہندی اردو مکس میں بتایا. میں پھر میرے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکل جاتی ہے, اور میں تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. میں نے اسی گھبراہٹ میں چند منٹ تھوڑا سا سانس لینے کے بعد میں نے زرداری صاحب کو فون کیا, تو مجھے بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا فوری آپ جہاں جا رہے ہو آپ وہاں پہ جاؤ. زرداری صاحب نے خود بات کی؟ ہاں جی, خود بات کی. اور وہ کیا ان کا تھا اس وقت جب کیونکہ اتنی بڑی خبر آ گئی تھی؟ یقیناً شاک میں تھے, یقیناً وہ شاک میں تھے. یا ہوں گے ضرور کہ آپ کے گھر کے آپ کا سارا کچھ گھر کا فرد کیا وہ محترمہ تو سب کچھ تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں. آپ جب مجھے میں نے تو بتایا کہ میں ادھر ہوں اور میری بولڈنگ ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جس کام پہ جا رہے ہو جاؤ, آگے دیکھتے ہیں اللہ جو کرے گا. تو بس یہ میں چلا گیا, اور جب میں سوئٹزرلینڈ پہنچا تو خبر لیک ہو چکی تھی انٹرنیشنل میڈیا سے. وہاں پہ یورپ کے پورے میڈیا نے زیورخ ایئرپورٹ پہ مجھے گھیر لیا, اور پھر پورے حالات واقعات آپ سے واقعات پوچھا. تو آپ جب واپس آئے وہاں سے یورپ سے, تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی تھی؟ نہیں, میں بہت جلد پھر آ گیا. جیسے ہی ادھر میرا جنیوا میں کورٹ ہیئرنگ ہوئی, میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا کوئی شاید 8-10 دن بعد. تو پارٹی کا پہلا نوڈیرو میں بی بی کا شاید کوئی 10واں تھا یا اس قسم کی کوئی تب اجلاس ہوا وہاں پہ سی سی کا ایف سی کا. تو اس میں گیا پھر, اور پھر جا کے میں نے ایک تو زرداری صاحب کو وہ ادھر کی رپورٹ دی, اور پھر آگے سے الیکشن کمپین ایکچولی چل رہی تھی. الیکشن تھوڑا ڈیلے ہو گئے تھے لیکن ہوئے ضرور. تو آپ جو سوئس مقدمات تھے ان کے, وہ اصل مقدمات ہے کیا تھے اس میں؟ وہ ہار والا مقدمہ تھا, وہ ان پہ منی لانڈرنگ کا تھا. ایکچولی سوئس لا یہ ہے کہ اگر کسی ٹرانسفر میں کسی پیسے کے اندر ڈرگ کا انوالومنٹ شو ہو جائے تو وہ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اسی بیس پہ بلاک کیے تھے کہ آصف صاحب کے اندر پاکستان میں ایک عارف بلوچ نامی کیس ڈالا گیا تھا. وہ سندھ کا رہنے والا تھا عارف بلوچ, اور اس نے کچھ انکشافات کیے تھے کہ میں آصف صاحب کو ڈرگ سپلائی کرتا ہوں. جس طرح آج کل وہ انمول پنکی کیس ہے, اسی طرح کا کیس. تو عارف بلوچ کا کیا ہوا تھا پھر بعد میں؟ وہ کیس ان پہ ثابت نہیں ہو سکا, کیونکہ بعد میں شیز محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک انویسٹیگیشن ایجنسی سے کو اپلائی کیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. کیا نکلا اس میں سے؟ تو اس میں میں اس ایجنسی میں چونکہ آلریڈی جاب کر رہا تھا, میں اس ایجنسی کے ساتھ آیا. ہم نے وہ سارا آ کے انویسٹیگیٹ کیا, اور بعد میں ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دی, رپورٹ بھی لے کے جو تھی پارٹی کو دے دی ان کی طرف سے جو نامزد لوگ تھے. یعنی بینظیر صاحبہ خود بھی چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا زرداری صاحب واقعی اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ نہیں. محترمہ جب ان دنوں آغا خان ہسپتال کراچی میں ہم سے ملاقات کے لیے اسپیشل ایڈمٹ ہوئی, انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ بلاول ہاؤس شاید فیل کر رہی تھی کہ سیف نہیں ہے ملاقات کے لیے. تو میں اور پوری ٹیم کے جو لوگ آئے ہوئے تھے میرے ساتھ, گورے سے سارے باقی یورپین تھے, تو ہمیں انہوں نے ادھر سے لاہور سے ادھر بلایا کراچی آغا خان ہاسپٹل. ایئرپورٹ سے بلاول اس کے بندے ہمیں لے گئے, اور محترمہ سے پھر ملاقات کے بعد یہ طے پایا کہ جو بھی رپورٹ ہے آپ اس کو پبلک کو بتائیں,
ہم نے کہا یہ ہمارا جاب نہیں ہوتا، ہم اس سے، لیکن ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو ہم نے. نہیں تو وہ جو سوئس ادھر مقدمہ تھے وہ کیا مالیت کیا تھی یہ جتنے معاملات تھے؟ وہ جی تقریباً 60 ملین جو سوئس فرینک جو ڈالر تھے، کافی بڑا ہے. تو بعد میں اس کیس کا کیا بنا؟ بعد میں اس کیس کو جب آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب بھی اور پوری پارٹی نون بھی اور دوسری اسٹیبلشمنٹ بھی سارے لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے، لیکن جب زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے تو انہوں نے امیونٹی حاصل کر لی، اس لیے بعد میں وہ سارے ان کو جو ہے وہ. تو آپ تو اینی شاید رہے ہیں، سرے محل کا معاملہ کیا تھا؟ سرے محل کا معاملہ بھی بس اسی طرح کا تھا. اتنا بڑا کوئی محل کچھ نہیں ہوتا، نام ہی تھا. سرے پیلس ایکچولی اس کمیونٹی کا نام ہے جدھر وہ مکان تھا. ایک مکان سے بڑا ایک فارم ہاؤس. شور کیا تھا؟ ہاں، شور کیا مچا تھا اس وقت؟ شور اصل میں یہ مچا تھا کہ یہ بہت بڑا محلہ ہے، پتہ نہیں. اصل میں وہ ہمارے جرنلسٹ بھی ایسے ہوتے ہیں نا، پیلس کو انہوں نے کہا، پیلس کا اردو ترجمہ محلی بند ہے. نہیں لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے یہ باتیں تو تھیں نا کہ بھائی بہت زیادہ پیسہ پاکستان سے گیا اور مختلف جگہوں پہ گیا، کہیں پہ کچھ جائیدادیں بنی، کچھ بنی، یہ معاملات تو تھے. اب پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر سے آیا، کدھر سے گیا، یا کیسے جاتا تھا. اس کا میں نے تو نہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں، جیل میں بھی رہا ہوں، سارا کچھ رہا ہوں، بعد میں بھی تعلق آپ نے جاتے نہیں دیکھا؟ میں نے تو پنڈیاں ہی کھا دی ہیں. وہ تب بھی بھنڈی ہی کھاتے تھے؟ تب بھی پنڈی کھاتے تھے. یہ کیا شوق ہے یا مسئلہ بھی کوئی؟ نہیں، شوگر، ڈائبٹیز، اس کی وجہ سے صرف بھنڈیاں کھاتے ہیں زیادہ تر. اور اس کے علاوہ آپ کسی قسم کا کوئی اور چیز نہیں لیتے وغیرہ کچھ؟ کون کیا کرتے کسی کے پرائیویٹ مشاغل کا مجھے تو علم نہیں ہو سکتا. نہیں، لوگ ویسے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن لوگ تو باتیں کرتے ہیں، بے شمار کرتے ہیں. اب لوگوں کی باتوں پہ دھیان دیں تو پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے. جینا مشکل ہو جائے گا. ویسے کیسے آدمی زرداری صاحب، یعنی جیدار کہتے ہیں جی، جو ان کے ساتھ دوستی لگا لے پھر اس کو وہ پورا جناب سر پہ بٹھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بے شمار لوگوں نے نام لیے، ویسٹ ٹپی فلانا، یہ کیا باتیں سچ ہیں؟ یہ میری نظر میں یہ باتیں ایک اچھے دوست ہیں، لیکن دو تین باتیں ہیں کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں، یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا کسی چیز کے ساتھ ایکسپیرئنس اچھا ہوا ہے، میرا کسی سیم چیز کے ساتھ ایکسپیرئنس شاید اچھا نہیں ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی آپ کی نظر میں وہ یاروں کے یار ہیں؟ ہاں، جن کے یار ہیں ان کے یار ہیں. دیکھیں نا، میں تو آپ کا ایکسپیرینس مختلف ہے، لیکن لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی تھی ان کے ساتھ تو بہت زبردست رہا. بہت کوئی مثال دیں کہ اس وقت بڑا ہی نارمل کوئی آدمی ہو جو آج بہت بڑے اس پہ پہنچا، اور صرف زرداری صاحب نے ہی بعد میں اس کو کر کے پہنچایا ہو یہاں تک. میں کہتا ہوں ایسی ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں. اگر ہم ایک دو نام کوئی اگر لے سکیں. راجہ پرویز صاحب ہیں، سندھ کے لوگ ہیں جس میں سرجیل میمن اور دوسرے بے شمار لوگ ہیں. تو اگر یہ یعنی بینظیر صاحبہ ہوتی ہیں تو کیا راجہ پرویز اشرف وغیرہ وزیر اعظم نہ بنتے کبھی؟ نہیں، ضرور ہوتے شاید. اگر کوئی ایسا موقع آتا جس میں خود محترمہ کی جگہ راجہ پرویز اشرف کا نام آتا یا یوسف گیلانی کا نام آتا تو شاید وہ یہی کرتی، کیونکہ راجہ صاحب کے ساتھ کو ایک بہت وہ سمجھتی تھی کہ ان میں ٹیلنٹ ہے. آپ نے ایک کالم لکھا تھا جی، اس کالم میں آپ نے لکھا کہ میں نے جب ملاقاتی کروائی امریکی عہدیداروں کی بینظیر صاحبہ کے ساتھ، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار مجھے بھی آپ ان سے میری بھی ملاقات کروائیں، مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع دیں، اور بعد میں وہ صاحب وزیر اعظم بن گئے. یہ کالم میں نے آپ کو پڑھا ہے. یہ ایسے بہت کچھ ہوتا ہے. ایسا ہوا تھا؟ ایسا ہوتا ہے. آپ نے لکھا تھا ڈیفینیٹلی. وہ صاحب راجہ پرویز اشرف کی بات ہو رہی تھی. اور کون وزیر اعظم بنے؟ اور یہی بنے نا. تو یعنی راجہ صاحب وغیرہ، اور یہ جو بات ہوتی ہے جی باہر سے منظوری آتی. کچھ لوگوں نے لکھا کہ رحمان ملک صاحب کو حکومت آنے سے پہلے جو انگلینڈ میں لوگ انٹیریئر منسٹر کہتے تھے، جو وہاں کے صحافتی حلقے تھے، یہ وہ تو بعد میں وہ وقی بن گئے. کیا یہ بات درست ہے؟
دیکھیں جو رحمان ملک صاحب نے آپ کو جو ٹیپ والا جسٹس راشد عزیز اور والا چکر سارا سنا ہوگا نا، تھوڑا سا سنا دیں. چلیں اب میری زبان اتنی مبارک نہیں ہے نہیں، لوگوں کی یادیں تازہ ہو جائے تھوڑا سی. وہ جو فوٹیج کسی طریقے ان کے ہاتھ لگی، یہ اس وقت FIA میں تھے. اس میں فوٹیج میں تھا کیا؟ اس میں یہ گفتگو تھی کہ محترمہ کو کتنی، آصف صاحب کو کتنی سزا دینی ہے. یہ تھی ان کی جو فوت ہو گئے ہیں جج صاحب، راشد عزیز اور دوسرے ملک کیوم، پرویز ملک صاحب کے بڑے بھائی ملک یوم. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے یا ساتھ میں کون تھا؟ نہیں، یہ دونوں بات کر رہے ٹھیک ہے. وہ ٹیپ ہاتھ لگ گئی. یہ دونوں بات کر رہے تھے اس آج کے پرائم منسٹر سے. کیا بات ہے. وہ یعنی کیسے وقت کا پہیہ بدل وہ بات یہ کر رہے تھے آج کے پرائم منسٹر سے، اور ہدایت لے رہے تھے ان سے، یا کیا بات ہو رہی؟ ان کو کہہ رہے تھے کہ بڑے میاں جی تو یعنی نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ اتنا کرو، لیکن ہم میکسیمم اس سے زیادہ پھر وہ تھوڑا فیک لگے گا، تو اتنی سزا کافی ہے. کتنی طے ہوئی، کتنی سزا دینی ہے؟ کوئی 5 سال. تو پھر اسی طرح ہوئی. تو یہ ٹیپ آ گئی رحمان ملک صاحب کے پاس. وہ تھے FIA میں. تو پھر وہ اس ٹیپ کے ذریعے وہ محترمہ تک پہنچے، اور ان کو پہنچایا ہمارے پنجاب کے اس وقت کے ایک بہت ہی جالے اور بہت ہی اچھے پارٹی کے تھے، قاسم ضیاء صاحب نے. اچھا، قاسم ضیاء صاحب نے متعارف کروایا رحمان ملک صاحب؟ جی. تو یہ انہوں نے بھی اس وقت کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ وفاقی وزیر داخلہ ہوگا، اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ چلے جائیں گے. لیکن پھر وہ رحمان ملک صاحب ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اور ان کے اندر ایک تھا وہ بات کو، یعنی کسی کو اپنا بنا لینے کا فن بھی تھا ان کے اندر. ہے آپ کے میرے علاقے کی تھی، سیالکوٹ؟ جی، سیالکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں. ٹھیک ہے. تو وہ جناب پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ صدام حسین نے کیا آئل فار فوڈ، UN نے پابندیاں لگائیں، پھر آئل فار فوڈ کی اجازت دی گئی، تو اب وہ ایک شروع کیا. محترمہ کا زرداری صاحب کا ایک رشتہ دار تھا، کزن تھا، اس نے ساتھ مل کے یہ بزنس شروع کیا. اب اس بزنس میں رحمان ملک صاحب کو بہت یعنی بڑا، وہ آپ کہہ لیں کہ بہت پیسے کمائے. آئل فار فوڈ بوسٹ ملا. ہاں جی. ایک کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ادھر دبئی کے اندر، اور وہ اس کے اندر یہ بھی صاحب شامل تھے. اور آئل فار فوڈ چونکہ ان کو جب صدام حسین کو کہ اس کے پیچھے پاکستان کا فلاں خاندان ہے، اس کے پیچھے انہوں نے بہت سا کام دیا. اب اس چکر میں بہت سے ہمارے جو مشترکہ دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کی جو بعد میں پہلی دفعہ تو وہ بن گئے انٹیریئر منسٹر، لیکن پھر بعد میں جو حالات خراب ہوئے ان کے پیچھے شاید وہ پیسہ بھی تھا جو رحمان ملک صاحب واپس نہیں کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ناراضگی پھر، یعنی وہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو وہ کارنر سے. تو یہ وجہ ایک یہ تھی کہ وہ بزنس جو بہت بھلا تھا، پھیلا تھا، لیکن وہ اس کے ثمرات اس طرح سے واپس نہیں آئے، سمیٹ نہیں سکے. لیکن یہ تو اب کمال ہے نا کہ ہے پیپلز پارٹی کے اتنے کو پرانے نہیں تھے، لیکن ایک موقع ان کے پاس آیا اور اس موقع سے وہ پھر کہاں پہنچ گئے. بالکل. تو زرداری صاحب کی وہی بات چل رہی تھی. یہ ٹپی صاحب، یہ وہ جن لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں، یہ کہاں پر تھے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسی طرح جو فہمیدہ مرزا کے ہسبینڈ ہیں، ان لوگوں کی اس وقت بھی زرداری صاحب کے ساتھ کیسے تھے؟ زرداری صاحب جیسے آپ نے کہا کہ یاروں کے یار تھے، تو جن کے یار تھے ان کے یار تھے. تو فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا سے ان کے میں خود دیکھتا رہا ہوں، بہت اچھے تعلق، بہت اچھے بانڈنگ تھی ان میں آپس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیار ذوالفقار مرزا سے کم ہی میں نے کسی اور سے دیکھا ہے. اچھا. ہاں، یعنی جتنا زرداری صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ پیار تھا، کسی اور کے ساتھ نہیں تھا. تو لیکن بعد میں پھر کوشچن آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، اور جب انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے بھائی کو لڑاتا ہے،
بھائی بھائی کا شریک بنا دیتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس وقت نہیں سوچا ہوگا کبھی کہ ذوالفقار مرزا بھی ان کے سامنے کھڑا ہو جائیں ہاں گے. بالکل ان کی بیگم کو اسپیکر بنایا گیا, انہی کی وجہ سے بنایا گیا. بالکل انہی کی وجہ سے. اچھا, اور یہ اویس ٹپی صاحب کون تھے؟ یہ ان کے منہ بولے بھائی تھے, اور بھی کسی کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن میں تو وہ کروں گا جو مجھے پتا ہے, جو میں جانتا ہوں, میرے سامنے ہوا. اور محسنہ بھی ان پہ کافی اعتماد کرتی تھیں, کیونکہ وہ گھر کے ایک ایسا فرد تھا جو سارے کام ان کی ایکسپرٹیز کیا تھی؟ ایکسپرٹی ایک اتنی بڑی پاور رکھنے والی فیملی کا فرد ہونا ہی ایک ایکسپرٹی ہوتا ہے. ایسے بڑی ایکسپرٹی کیا ہوگی. اچھا, ہمارے معاشروں میں یہی بہت بڑی یہی بات ہے. اور رضائی صاحب مجھے بھی جب بھی ہماری ملاقات ہوتی جب بھی, تو مجھے ہمیشہ یعنی ہگ کر کے تو ادھر گردن سے بوتھا لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ تو میرا پرا ہے. پنجابی میں؟ ہاں, وہ مجھے بلیچ کو, وہ ادھر سندھ میں ہوتا ہے بلیچ, ہاں بلیچ, ہاں وہ مجھے بلیچ ہی کہتے ہیں آج بھی. جب بھی کہیں ملاقات ہو وہ بلیچ ہی کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ بلیچ تو میرا چھوٹا بھرا ہے. تو اس وقت تو آپ نے بتایا کہ بینظیر صاحبہ نے جو اپنے ہاتھ سے ایک فہرست تیار کی 10 لوگوں کی, 9-10 لوگوں کی, کہ جن کو آتے ساتھ ہی حکومت میں اکوموڈیٹ کیا جانا تھا. دیکھیں یہ چیزیں میں ایسا پارٹی کے اندر یقیناً سب کو پتہ ہے, جو خاص طور پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لوگ ہیں, ان سب کو تو اس بات کا پتہ ہے. لیکن اب یہ ضروری نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ, میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ریس ہونے والی ہے. میں اسے تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن ایک مثال کے لیے ایگزامپل کے طور پہ کہ ریس ہونے والی ہے. اب ہمارا سارا دار و مدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ تھا. انہوں نے مجھے اپنا اسپیشل انوائر مقرر کیا ہوا تھا اور خصوصی ایلچی مقرر کیا ہوا تھا پوری دنیا کے. میں اسرائیل کے وزیر اعظم شیمون پیرس سے بھی انہی کے بہاف پہ ملا. میں جو فرانس کے اس وقت لیونین جوسپا پرائم منسٹر تھے, ان کو بھی, اور بھی ٹونی بلیئر سے بھی, یاسر عرفات سے بھی, درجنوں رہنماؤں سے میں بی بی کے بہاف پہ. اور میرے پاس کیا تھا, میسج کیا تھا آپ کا, یعنی اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی, امریکی سے بھی, برطانوی سے میسج کیا؟ یہ ایک سفارتکاری ہوتی ہے نا, اپنے سیاست میں آگے حالات آگے بنا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. پاکستان میں آپ کو, اور آصف صاحب کی رہائی اس وقت زیادہ ایشو بنی ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل دباؤ کے ذریعے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم باہر لے کے آئیں. تو ایک میٹنگ وہاں پہ بھی ہوئی, مشرف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ بھی تھے, کیا ہوا تھا اس میں, طے کیا ہوا تھا, مشرف صاحب کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ مشرف صاحب یہ تھا کہ مشرف صاحب, میں نے فیل کیا جب تک تو ہمیں جب ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن محترمہ نے ہمیں سکھایا کہ نہیں, جب ضرورت پڑنے پہ آپ, جب انہوں نے, مجھے یاد ہے ان کے الفاظ کے, پانی پت کی لڑائی جو ہوئی تھی نا, جنگ جو ہوئی تھی, اس کا بھی فیصلہ ٹیبل پہ ہوا تھا, تو ہمیں بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر جب محترمہ اس کام کے لیے راضی تھی تو ہمیں کیا, ہم تو پیادے تھے نا, مطلب سارے اس میں. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اس ٹیبل پہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, مطلب سارے معاملات ہوئے, اور اس میں یہ ہوا کہ آپ جو ہے یہ مطلب صدر پاکستان وہ دراصل رہنا چاہتے تھے, جو بھی آ جائے وہ چاہتے تھے مجھے صدر کے طور پہ نہ چھیڑو, باقی جو مرضی کرو. یہ میٹنگ میں انہوں نے بات کر دی؟ ہاں کر دی. تو پھر محترمہ نے کیا کہا؟ محترمہ نے کہا کہ آپ ہم سے اچھے جواب کی امید رکھیں. یعنی اس کا مطلب ہے نہیں چھڑیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ تو محترمہ جانتی ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن چلے ایک اچھا ہے سیاسی لیڈر ایک. تو مشرف صاحب کو یقین ہو گیا کہ میں میری پیپلز پارٹی سے, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ نہ آئیں, مطلب اگر آپ دیکھ لیں, لیکن میں سجیسٹ کرتا ہوں ابھی آپ ان الیکشنوں میں باہر رہ کے الیکشن. کیوں؟ شاید دلیل دی کوئی نہیں,
صرف اتنا اس کا کہنا ہی خود آپ ایک دلیل تھی. تو ہم نے اس مسئلے پہ بعد میں بات بھی کی اور میں نے خاص طور پہ محترمہ کو یہ کہا کہ میرے خیال میں ہمیں آپ کو جانا تو چاہیے کیونکہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. تو لیکن اب یہ جو الفاظ ہیں مشرف صاحب کے یہ بھی کوئی ایسے ٹالنے والے نہیں ہیں. تو ان دنوں طالبان کا تھا بڑا. پھر بعد میں نے ایک بک بھی لکھی طالبان دی گلوبل تھریٹ. اس میں بھی بڑا کچھ اس واقعات کا ذکر کیا. وہ اس میٹنگ میں کون کون تھا اور وہ ایک باقاعدہ کس طرح سے, کیونکہ پہلے تو حالات کچھ اور تھے, جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو آغاز کس طرح سے ہوتا ہے چیزیں, اگر آپ کو کچھ یاد ہو. ان لوگوں کو ڈپلومیسی آتی ہے, ساری بات کاری آتی ہے, بیٹھنا آتا ہے. تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, بڑے خوشگوار انداز میں میٹنگ ہوئی. اور کون کون تھا اس میں؟ اس میں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ابھی حیات ہیں وہ. تو وہ اور صرف 4 لوگ تھے. ادھر سے آپ محترمہ, جی, ادھر سے مشرف صاحب اور بریگیڈیئر. جی, بریگیڈیئر صاحب کیا تھے؟ میں محترمہ کی طرف سے بھی تھا اور ایک ادارے کی طرف سے بھی تھا. اچھا, تو بنیادی طور پہ آپ کو ٹاسک وہاں سے بھی ملا تھا؟ ہاں. صحیح ہے, صحیح ہے. تو پھر سب کچھ اسی طرح وعدے کے مطابق ہوا, لیکن پیپلز پارٹی نے آ کے تو مشرف کو گھر بھیج دیا. جا تو وعدے انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں چھیڑنا آپ نے. ہاں, یہ تو آگے پھر پریزیڈنٹ اس وقت کے پریزیڈنٹ جو آج کے بھی پریزیڈنٹ ہے, کیا انہوں نے سوچنا تھا حسین کہ اتفاق یہ کیسے ہوگا. نہیں, لیکن اصل میں ہوا یہ نا, جس نے بات کی تھی وہ رہی نہیں. ہاں, تو پھر بات چیت پتہ نہیں وہ ہوتی تو کیا ہوتا. بالکل. تو یہ بتائیں کہ حکومت جب اس کا مطلب بن رہی تھی تو آپ لوگوں کو تو یہی لگ رہا ہوگا, یا لوگ آپ کے آس پاس, کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کے جو ٹون والے گھر میں یوسف ذرا گیلانی, مختوم امین فہیم, یہ سبھی آ کے ادھر ہی رہتے تھے. بالکل. اور یہاں پر پرویز صاحب یہ بعد میں ساری وزیر اعظم بنے اور چیزیں ہوئیں. تو یہ اس وقت پھر لوگوں کو لگ رہا ہوگا یار مطلوب وڑائج بہت ہی اہم کسی ٹاسک پہ آنے لگے ہیں. لوگ آپ کی خوشامد وغیرہ بھی کرتے ہوں گے آگے پیچھے بھی, اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یار ہاں اس کے بعد حکومت آئی تو پھر میں نے جو رول ادا کیا ہے, میں زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں, بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی رہا ہوں. ایک صاحب مجھے ایک دفعہ اپنے خصوصی طور پہ مجھے لے گئے اپنے حلقے میں, اپنے گاؤں لے گئے, اور پھر مجھے وہ سارا حلقہ دکھانے لگ گئے. تو کچھ ان دنوں یا اتفاق سے کچھ زیادہ فوتگیاں ہوئی تھیں. تو کچھ 6-7 جنازے پڑھنے کے بعد دھوپ میں کھڑے ہو کے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ محترمہ کو یاد بتانا کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں, یعنی اس حد تک. ٹھیک ہے, تو وہ صاحب ابھی بھی سیاست میں؟ ہاں, اور بڑے آدمی ہیں, بڑے عہدے پہ ہیں. ہاں. تو پھر آپ نے بتایا محترمہ کو؟ مجھے محترمہ کو مطلب ہر چیز تو نہیں بتائی جاتی, تو محترمہ کے ساتھ لیکن میں ایکچولی بتاتا تھا, کیونکہ محترمہ کہا کرتی تھی کہ اکثر میں جب مجھے پہلی دفعہ پارٹی کی مرکزی کونسل میں شامل کیا گیا تو وہاں لندن میں یہ میٹنگ تھی, اوورسیز ساری پارٹی لندن گئی تھی, میں سوئٹزرلینڈ سے آیا, محترمہ ادھر ہی تھی. تو اس میں سارے موجود تھے, شاید کوئی 22-23 لوگ موجود تھے, 26-27 میں تھے, 22-23 لوگ موجود تھے. تو میری پہلی میٹنگ تھی. تو محترمہ نے جب میرے متعلق نا بات, کچھ لوگوں کو میں ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک جوان لڑکا اس میں آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس وقت تو جوان ہی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں. اچھا, ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب جو تھے وہ کوئی نواز شریف صاحب کے انہوں نے کیس پکڑا تھا, لیا تھا کرنے کے لیے. محترمہ ان سے تھوڑا ناراض تھی. تو وہ اعتزاز احسن صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ اس میٹنگ میں کہا کہ محترمہ آپ کو شہید قائد عوام نے کہا تھا کہ جناب سب سے اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کسی بھی مرغی کے نیچے سے انڈے نکال کے لے آئے. وہ سیاستدان ایسا شارپ ہونا چاہیے, ایسا تیز ہونا چاہیے.
تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پوری پارٹی کے سامنے کہا کہ یہ ہمارے نئے پارٹی ممبر ہیں اس کمیٹی کے، تو مطلوب وڑائی صاحب ان کا نام ہے، اور ان کی یہ خوبی ہے چودھری صاحب میں آپ کو اس سے بہتر مثال دے سکتی ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاپا سے بہتر مثال دیتی ہوں کہ یہ جو مطلوب وڑائی ہیں یہ کسی بھی آنکھ سے کاجل نکال لاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. تو کیونکہ محترمہ میرے اس جاب سے سارا مطلب ان کو تو پتہ تھا، تو پھر ایسا ہوا کہ یہی خبر دوسرے دن جنگ لندن کی فرسٹ پیج پہ انہوں نے آپ کے حوالے سے لگائی کہ محترمہ نے کہا کہ مطلوب وڑائی کسی بھی آنکھ سے کاجل نکال. تو اتنی آپ کی قربت، اس کے بعد پھر حکومت آ گئی، اور حکومت کے بعد پہلا اجلاس ہوتا ہے اور آپ ایک دھواں دار تقریر کرتے ہیں. جو پھر آپ کے یہ سن رکھا ہے آپ نے بھی. تو وہی پھر آپ کے میرے خیال میں، اب میں کیا کہوں اسے، سیاسی کیریئر کے تابوت میں آخری کیل وہ تقریر تو نہیں بنی؟ نہیں، میرا سیاسی کیریئر نہ کبھی ادھر سے شروع ہوا نہ ادھر ختم ہوا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست میں بہت کچھ کرتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے آخری سانس تک سیاست میرے اندر رچ بچ گئی ہے. جس کا استاد جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یعنی ویری نیکسٹ ٹو می ہوں، تو پھر باقی اس بندے کو کیا ضرورت ہے. نہیں، وہ تقریر کیا کی تھی آپ نے؟ وہ تھوڑی سی جذبات میں تقریر تھی. وہ مجھ سے پہلے ملک مشتاق اوان مرحوم نے کیا. وہ درمیانی تقریر تھی یا وہ بھی سخت تھی؟ وہ بھی درمیانی تھوڑی. کیا کہا انہوں نے؟ وہی کہ شہید محترمہ کا بدلہ لیں گے، یہ کریں گے، شہادت ہوئی تھی، ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے، یہ اس قسم کا. تو زرداری صاحب صدر بن چکے ہیں؟ نہیں، تب ابھی کوئی اور تحقیق نہیں ہوئی، اب صرف الیکشن کے رزلٹ مکمل ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور پہلا اجلاس ہو رہا ہے بلاول ہاؤس اسلام آباد میں. اب آپ کی تقریر شروع ہوئی ہے تو آپ نے ایک مشہور زمانہ فکرہ کہا، وہ کیا فکرہ تھا؟ کہ بلاول ہاؤس کی دیواروں پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خون کے جو ہیں چھینٹے نظر آ رہے ہیں اور ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے. تو یہ بات آپ نے کہی، تو پھر کیا ہوا وہاں پہ مجمع میں؟ پھر مجمع کے اندر جناب وہی کہ زرداری صاحب بیٹھے تھے، چیئر کر رہے تھے، ووٹ کے اندر چلے گئے. بلاول صاحب تھے؟ بلاول صاحب اس وقت اس قابل نہیں تھے، میرا مطلب کہ ٹھیک ہے، وہ ٹو ینگ تھے، لیکن اجلاس وغیرہ میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو زرداری صاحب چلے گئے، تو اب پیچھے کیا خاموشی چھا گئی ہوگی اس موقع پہ؟ لیکن بعد میں پھر کسی نے اس موضوع پہ بات نہیں کی. یہ آپ دو لوگ ہی تھے بس؟ جی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یعنی اس کے بعد جناب پھر پارٹی کے اندر ایک باغی گروپ بھی آیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ انہوں نے وہاں سے ہائی جیک کیا اور باجی نیز کے فارم ہاؤس پہ لے گئی صفدر واسی بھی کے ساتھ. تو قادر شین بھی تھے اس میں ہمارے ساتھی. تو اب ادھر جا کے میٹنگ ہوئی. تو وہ خلاصہ کیا تھا اس میٹنگ کا؟ کہ شاید ان کو لایا جائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ. یہ اپنی لابنگ بھی کر رہے تھے؟ ہاں ایسے ہی تھا. تب سے چلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ان کی پوری ایک گیم بن گئی تھی، لیکن وہ سیٹ ہار گئے. یہ بس ایسے ہی ہے، قسمت. ٹھیک ہے. ولی تو اس وقت بھی یہ یعنی صوبائی اسمبلی بھی جیتے ہوئے تھے، قومی اسمبلی بھی جیتے، ایسے ہی تھا. اور ان کا ماحول یہ بن رہا تھا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوں گے. ہاں جی. لیکن وہ تو پھر آگے شہباز شریف صاحب. بالکل. تو وہ آپ لوگوں کا گروپ جو ہے وہ تو باغی کے طور پہ مشہور ہو گیا. میرا گروپ نہیں تھا یہ، نہ میں گروپنگ کبھی پارٹی کے اندر کی ہے. میں زندگی میں پارٹی کو جوائن کی. ہاں اسٹوڈنٹ لیول پہ میں اسلامی جمعیت طلباء کا ناظم بھی رہا. میں پی ایس ایف میں بھی، لیکن عملی سیاست میں صرف پیپلز پارٹی کو چھوڑا بھی تو کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. میں تحصیل القادری صاحب کا یہ پولیٹیکل سیکرٹری رہا. یہ تو آگے چل کے پوچھیں گے آپ سے. تو اچھا، لیکن میں نے میں ایک ہی چیز پہ یقین رکھتا ہوں، میرے نظریات جو ہیں شہید بھٹو کے محتاج ہیں، مطلب ان کے فلسفے کے محتاج ہیں. لیکن وہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ رپورٹ تو آگے اسی طرح جاتی ہے نا کہ یہ فلانا گروپ بن رہا ہے، شاہ محمود قریشی اس میں ہے، مطلوب وڑائی جس میں،
وہ آپ کے نقصان تو وہ ہوتا ہے نا. ایسے تو شہید محترمہ کی زندگی میں بھی میرے گھر مطلب ان کے بعد بھی جو ہے میرے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی جوہر ٹاؤن جو والا میرا گھر ہے وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر بھی جناب یہ تھے ایک پارٹی کے اندر آپ کبھی کسی پارٹی کے بندے کو پوچھے کہ G7 بنا تھا. G7 افضل سندھو قیوم نظامی صاحب افضل سندھو صاحب جگیر بدر صاحب اور مار وہ فیصل آباد والے مار رشید اور اسلم گل یہ لاہور والے یہ ہم 7 لوگ تھے. اس کا نام رکھا G7. یہ دوسرے گروپ نے وہ جو مخالف گروپ کہ یہ G7 بن گیا مطلوب ولایت کے گھر میں. یہ بھی رپورٹ اوپر گئی اس کی وجہ سے بھی گوشمالی ہوئی تھوڑی سب کی. یہ تو آپ نے دیکھی. لیکن زرداری صاحب آپ کو برازیل میں سفیر بنا کر بھیج رہے تھے. جی آفر تھی. کیا ہوا پھر بنے کیوں نہیں آپ؟ نہیں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے باہر رہنے کا شوق نہیں ہے. میں 43 ایئر مجھے ہو گئے باہر رہتے ہوئے. تو آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے؟ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اب میں نے باہر رہ کے کیا کرنا ہے, میں نے اندر رہ کے بھی کیا کرنا ہے, مجھے یہ بھی سمجھ نہیں ہے. بعد میں آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ مجھے آفر لے لینی چاہیے تھی یا کچھ؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ دینے والا اللہ رب العزت ہے اور وہی سب سے بہتر دے سکتا ہے. ہم ایک انسان دوسرے انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. میرا تو یہ ایمان ہے. تو یہ جو بڑے مختلف کریکٹر آئے پچھلے دنوں, آپ نے کالم میں فرزانہ راجہ کا بھی ذکر کیا تھا. جی, آپ نے کہا یہ بڑی تیزی سے آگے آ گئی تھیں. جی, اور 1-2 مرتبہ تو شاید بینظیر صاحبہ کے ساتھ ہی آپ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا میں تصویر بنوانا چاہتی ہوں تو آپ مجھے جگہ دے دیں. آپ نے جگہ دے دی, بینظیر صاحبہ نے ڈانٹ دیا, اور پھر آپ نے کہا بعد میں ثابت ہوا کہ بینظیر صاحبہ ٹھیک تھی ان کے بارے میں. نہیں, بینظیر صاحبہ شہید صاحبہ وہ ایک دنیا میں ایک, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک ایسی لیڈر تھی جو ہر چیز جانتی تھی. اچھا, انہوں نے ان کی ایک پھوپھی ان کا نام تھا نور جہاں, وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی جب کبھی لمبے سفر میں, یا میں ہوتا تھا یا وہ ہوتی تھی. تو یا پھر مزمہ کا اپنا اوور کوٹ ہوتا تھا, بیگ, جب وہ بیٹھتی تھی تو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا چیک کر رہا ہوتا تھا, تو وہ چیزیں بھی میرے پاس ہوتی تھی. اب محترمہ اتنا اعتماد نہیں کرتی تھی کہ یہ چیزیں کوئی عام شخص اس کو پکڑے یا ٹچ کرے. تو محترمہ نے ادھر منظور صاحب تھے, ایک ہمارے واشنگٹن DC کے پریزیڈنٹ تھے, تو ان کے گھر یہ میٹنگ ہو رہی تھی. تو فرزانہ راجہ نئی پارٹی کے اندر آئی تھیں, تو اب چاہ رہی تھی محترمہ کی ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ مخدوم تھے, پیر تھے سندھ کے. تو اصل میں وہ ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کے گھوڑے کے طور پہ یا ان کے مورے کے طور پہ. تو اب انہوں نے آ کے مجھ سے, فرزانہ راجہ نے کہا کہ آپ مجھے محترمہ کے ساتھ ایک تصویر بنا لینے, کہ یعنی آپ اٹھ جائیں اس کارنر سے. اور میں نے کہا یہ اس میں کیا ہوتا ہے, میں اٹھ گیا. اب وہ بیٹھ گئی تو محترمہ نے وہ نہیں لیا ہوا تھا, دوپٹہ سر پہ نہیں لیا ہوا تھا, ایسے گلے میں تھا. تو اس نے تصویر بنا لی, فوٹوگرافر نے, اس نے جس کو فرزانہ راجہ کہہ کے آئی تھی, کیونکہ ان دنوں کیمرے والے تو ہوتے نہیں تھے موبائل. تو اس میں جناب بعد میں یہ ہوا کہ وہ تو اٹھ کے تصویر بنا کے چل گئی. محترمہ نے کہا کہ اس کو, مجھے اشارہ کیا, اس کو تصویر کو ضائع کرو, آپ کو نہیں پتا کہ میں نے سر پہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے تصویر جانا نہیں دینا چاہتی تھی. تو وہ میری خاصی پھر ہو گئی. وہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں, انہیں منانا بھی آتا تھا, بیچی بھی ٹکا کے کر لیتی تھی اور مناتی بھی. اچھا, ایک دفعہ دبئی بیٹھے ہوئے یوسف تالپور اور دوسرے لوگ بھی تھے اور میں بھی تھا. تو میں وہ یہ اندر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, میں باہر سے آیا, دروازہ ناک نہیں کیا, میں آ کے نا اندر نہید خان صاحبہ بھی تھی, باجی نہید بھی تھی. تو
میں ایسے جیسے مولانا نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن بعد میں مجھے کہا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اور یہ وہ چھوٹا موٹا. تو وہ نہ میں ان چڑکوں کا عادی نہیں تھا. ایک تو اپنے اندر جٹ کا بھی ختم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور طریقے میرے اتنے تھے نہیں اس وقت، پختہ نہیں تھے. تو وہ بعد میں محترمہ نے اپنی بیٹی آصفہ کو ایک چھوٹے سے باؤل میں کھیر ڈال کے دی، اور پھر سب لوگوں کے سامنے کہا کہ آصفہ کے پاس ایک ہی کھیر ہے اور وہ اپنے انکل مطلوب کو پیش کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کے بابا کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ منا بھی لیتی تھی سب کے سامنے. جیسے تو یہ کرپشن کی جب خبریں اور چیزیں آتی تھیں تب بی بی کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ یا زرداری صاحب کے خلاف جب خبریں آتی تھیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یا پارٹی کے اندر کوئی کبھی اس طرح ہوا کہ لوگوں نے شکایت لگائی ہو کہ زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں، ان کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوتا تھا؟ دیکھیں اختلافات تو تھے وہ، لیکن وہ اختلافات فیملی اختلافات تھے جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا خوش قسمت کوئی گھرانہ ہوگا جس میں میاں بی بی کی تھوڑی بہت نہ ہو جاتی ہو، لیکن انہیں بے شمار غلط طریقے سے رنگ دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہے. ہمارے سامنے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی جب وہ ہاں یہ قریبی ہمارے جو سرکل کے اندر یہ بات تھی کہ محترمہ چاہتی ہیں کہ اس دفعہ میں اقتدار میں آؤں تو آصف صاحب ساتھ نہ ہوں، بچوں کو دیکھیں. وہ ادھر کیونکہ پہلے والے جو یہ 2013-8 کی بات، 2007 کی سوری. ہاں. تو وہ یہ چاہتی تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بچوں کو دیکھیں. ہاں. اور یہ میسج بلملا کہا بھی تھا کہ میں پچھلے اتنے سال سے بچے دیکھ رہی ہوں، اب آپ ان کو ذرا. اچھا یہ انہوں نے پارٹی میٹنگ وغیرہ میں کہہ دیا تھا؟ نہیں ان کے قریبی دوستوں کو پتا تھا. ہاں. تو مطلب ہم جو لوگ، ہم ایک دو لوگ قریب. زرداری صاحب کے قریب کون تھے؟ کون لوگ؟ سیاسی لوگ؟ زرداری صاحب کا اپنا ایک سرکل تھا سندھ کے، کافی لوگ ان کے ساتھ تھے. پنجاب میں تو میں کسی کو نہیں ایسا اس طریقے سے کہہ سکتا، یا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پنجاب پہ اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے، کسی پنجابی پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، یا کچھ وجہ تھی کہ ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سندھی تھے زیادہ. راجہ پروفیسر رشید صاحب سے ان کے کافی زرداری صاحب کے بہتر تعلقات ہیں. اور وہ جیل کی وجہ سے ہوئے یا اس سے پہلے ہی؟ میرے خیال میں اس جیل کی وجہ سے بھی کافی. تو تاجی کھوکر پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اس وقت، یہ فاروق کھوکر کے والد؟ نہیں، اصل میں وہ ڈائریکٹلی تو نہیں تھے، لیکن وہ اسی میں نے سیاہی پھینکنے والا وہ واقعہ سنایا، اسی کیس میں وہ زیادہ کھل کے وہ بھی اس میں موجود تھے، ان کا بھی نام اس میں آ گیا. لیکن مصطفیٰ کھوکر کے جو تھے والد نواز کھوکر صاحب، وہ چونکہ پل پارٹی جوائن کر چکے تھے ان دنوں، تو اس وجہ سے تاجی کھوکر تو ادھر ہی ہوگا جدھر نواز کھوکر صاحب ہوں گے. بینظیر صاحبہ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، دیکھیں آج کل تو بڑی خفیہ ملاقاتیں کی جاتی ہیں، بڑا رکھ کے موبائل بھی سائڈ پہ، اس وقت معاملات کچھ اور ہوں گے. جب آپ لوگ کسی اس طرح خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے جو آپ چاہتے تھے منظر عام پہ نہ آئے، تو بینظیر صاحبہ کیا احتیاط کرتی تھی، یا ان کا ٹیلی فون کس کے پاس ہوتا تھا، یا وہ خود یوز کرتی تھی، کیا ہوتا تھا اس وقت؟ محترمہ کے پاس بلیک بیری فون ہوتا تھا، اور موسٹلی اپنا فون وہ خود ہی یوز کرتی تھی. لیکن جب وہ کسی میٹنگ میں یا سفر کے دوران، یا جب کبھی خود جواب نہیں دینا چاہ رہی، تو پھر وہ مجھے دے دیتی تھی کہ تم کہہ دو. تو کس لیول کے لوگوں کے پاس ان کا نمبر ہوگا، کتنے کو نمبر ہوں گے؟ یعنی پارٹی فریکوینٹلی جو فون کرتے تھے وہ ان کے سیکرٹری تھے بریگیڈیئر صاحب، اور مخدوم امین فین صاحب، اور اس کے علاوہ نہید خان صاحبہ، اور سفزر باسی بھی چند ایک، لیکن زیادہ نہیں. اگر وہ بھی کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو اس سے اب نہید خان صاحب کے ذریعے. پارٹی کے جو بڑے لیڈر تھے ایون وہ بھی، انہوں نے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو نہید صاحبہ کے تھرو رابطہ ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نہیں. اس کا مطلب درجنوں لوگوں کے ساتھ صرف رابطہ ہوگا ان کا، اس سے زیادہ نہیں.
آپ چند درجن نہیں کہہ سکتے، ایک آدھ درجن لوگ بس، اور جیسے ڈائریکٹ بات کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور کبھی اس طرح بھی ہوگا انہوں نے آپ کو دے دیا کہ آپ جواب دے دیں؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ مطلب سفر میں ہیں تو وہ سوئی ہوئی ہیں، ٹیک لگا کے زیادہ سفر میں نیند پوری کرتی تھی. تو انہوں نے کبھی دیکھنا فلاں کا نمبر ہے آ رہا ہے تو میں نے پھر کہہ دینا. اسی لیے تو میں جب آصف صاحب اقتدار میں آئے، پارٹی اقتدار میں آئی، محترمہ نہیں تھی، اور میں بیش بار مجھ سے لوگ نفرت یا مجھ سے جیلس ہونے لگ گئے کہ یہ اس وقت فون بھی نہیں سننے دیتا تھا. یہ بھی میری یعنی اس میں بدعمالیوں میں شامل تھا. تو پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ دیکھے آپ نے جو لوگ آئے تو بالکل لاوارث تھے، پیسے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اور جب پیپلز پارٹی میں کچھ عرصہ ان کا گزرا یا حکومت میں، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ یار ان کی تو دولت ہی حیران کن طور پہ بڑھ گئی ہے. مجھے ولائی صاحب ایسا اس کے متعلق کبھی زیادہ سوچنے کا نہیں میں سوچتا تھا، یا کس سے کہانیاں آپ تک آتی تو ہوں گی. میری اٹینشن یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں جیلس نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے خدا. ہم کو ہمارے حصے کا دیا، آپ کو آپ کے حصے کا. بہرحال کافی ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پارٹی کے اندر تھے، ہے، اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہر جگہ. رخسانہ بنگش کون ہے؟ رخسانہ بنگش یہ پہلے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی پولیٹیکل سیکرٹری تھیں. ان کی والدہ بھی سنا ہے ان کے ساتھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ان کا اور نہیز خان صاحبہ، باجی نہیز خان صاحبہ کا آپس میں یہی تھا کہ وہ محترمہ کی سیکرٹری ہیں اور یہ آصف صاحب کی سیکرٹری ہیں. اور میری جو اطلاعات ہیں وہ محترمہ نے ہی رخسانہ بنگش صاحب کو آصف صاحب کے ساتھ لگایا تھا کہ پتہ چلتا رہے، یا ان کا خیال رکھیں، دیکھ بھال کریں ان کی. دیکھ بھال. اور لیکن میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، رخسانہ بنگش صاحبہ اور نہید خان صاحبہ کے درمیان. تو پھر تو ان کی وجہ سے مسائل اور بڑے ہوں گے. میں اور زرداری صاحب کے درمیان بھی فاصلے آگے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا. اچھا. یہی وجہ تھی کہ جب آصف صاحب اقتدار میں آئے، صدر مملکت تب بنے، اب بھی ہیں، تو اس وقت ان کے نزدیک وہ گروپ زیادہ آگے آیا جو ان کے اس وقت قریب تھا، یا جو اس وقت محترمہ کے زیادہ قریب نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی جو اس وقت محترمہ کے قریب تھے وہ دور ہو گئے، اور جو ذرا تھوڑے دور تھے محترمہ کے وہ سارے زرداری صاحب کے قریب ہو گئے. اور اس بات میں نہیں سمجھتا کہ آصف صاحب کا کوئی ذاتی کردار ہوگا. کئی دفعہ آپ منزل کی طرف چلتے ہو تو رستے آپ کو لے کے چل پڑتے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کب کہاں جائیں گے، یہ سارے فیصلے رخسانہ بنگش کرتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ بالکل. آپ پھر باہر چلے گئے، حکومت ختم ہوئی، آپ باہر چلے گئے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو پاکستان کی سیاست میں بہت ہی ہنگامہ کرتے رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے دھرنے بھی کیے، بہت بڑے مولم بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی. ان کے پھر آپ پولیٹیکل سیکرٹری کیسے بن گئے؟ کہاں پیپلز پارٹی اور کہاں ڈاکٹر طاہر القادری؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ مخلص بندہ ہے یا چاند ایک ہیں مطلب، تو ان میں ڈاکٹر طاہر القادری سر فہرست. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسی ٹیم نہیں ہے کہ جو ورنہ آج کے حالات کچھ اور ہوتے. ایکچولی مجھے یہ مطلب میں نے آج تک عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت
کبھی بھی کہیں بھی کسی پیپر پہ بھی جوائن نہیں کی. میں نے ان کے ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے پولیٹیکل کنسلٹنٹ میں نے ان کو جوائن کیا ان کی خواہش پہ. اور اس کے پیچھے بھی ایک کچھ ایسی سٹوری ہے جو میں آپ کو اس وقت بیان نہیں کر سکتا. میں نے کیونکہ تو جب کب کی بات ہے, کس سال میں کیا تھا آپ نے جوائن؟ انہوں نے 2014 کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تھا مارٹن ٹاؤن کا, اس کے بعد. تو نہیں, آپ نے ادھر ہی تھے آپ؟ نہیں, میں ادھر نہیں تھا, ادھر تھے. نہیں تو طاہر القادری صاحب تو بہت بدزن ہیں. انہیں لگتا ہے کہ انہیں یہاں پر اداروں نے استعمال کیا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ ان کی فرمائش پہ سب کچھ کرتے رہے. تو ایسا جب وہ آپ سے ملے اس وقت, جب وہ بعد میں واپس بھی چلے گئے, یا کنارہ کشی کر لی سیاست سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جتنے انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیاست کے اندر منافقت دیکھی, منافقت کو بھوگتا, تو اب ان کو واقعی اس سے, کیونکہ ان کا منزل وہ نہیں تھی جو سیاست جس وقت لے کے جا رہی تھی. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ان سے ایک وعدہ کیا گیا کہ آپ صدر پاکستان ہوں گے آنے والے. بالکل وعدہ ہوا تھا, وہ میرے ذریعے ہی ہوا تھا. تو پھر وہ وعدہ یعنی کسی اچھے لیول سے ہی کہا گیا ہوگا نا, کوئی معمولی کوئی تو نہیں اٹھ کے کہہ دیتے لوگ. وہ اس وقت وہ سب سے بڑا لیول تھا. نمبر 1 1 2 3. اچھا 1 2 3 میں سے کسی نے کہا کہ آپ اگلے صدر پاکستان ہوں گے. ہاں. پھر بعد میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایکچولی کچھ لوگ جو تھے وہ صرف انہیں یوز کرنا چاہ رہے تھے, اور عمران خان ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا جو تھا ٹرائیاں دونوں طرف کرتے ہیں, عمران خان صاحب کی طرف بھی اور طاہر القادری صاحب کی طرف بھی. جو پہلے آ جائے دام میں آ جائے اسے, تو اس کو تو وزیر اعظم بنوا دیا, ان کو نہ صدر پاکستان بنوایا. یہ بھی ایسے اتنا آسان نہیں تھا. وہ بھی سارا قریب سے دیکھا میں, جنگی ترین جنہیں ہم جے ٹی بولتے ہیں, اور عمران خان صاحب میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی اسی سلسلے میں ہوتی رہیں. تو میری ملاقاتیں تو آج جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں تب وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے, تو ان کے ساتھ بھی راتوں کی اندھیری راتوں میں بہت سی ملاقاتیں ہوتی تھیں. کیا ان کی وجہ کیا ہوتی تھی راتوں میں؟ وجہ ملاقاتوں کی وجہ تو نہیں, اس میں سے کچھ برآمد بھی ہوا. یہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم اس لیے بنے ہیں. بس کچھ وعدے ادھر بھی تھے, کچھ وعدے ادھر بھی تھے, کچھ وعدے ادھر بھی تھے. اب ہر وعدے کے پورا کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے نا. اب آپ سارا کچھ ایک ہی پارٹی کو دے, سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھ دیں گے تو پھر آپ بچائیں گے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ جی یہ انگیج کر رہی تھی طاہر القادری صاحب کو بھی, عمران خان کو بھی, اور شہباز شریف صاحب کو بھی. جی, تینوں سے پیرالل انگیجمنٹ ہو رہی تھی. جی. تو لیکن ان کا تو قرا نکلا, وزیر اعظم تو یہ بعد میں بنے شہباز شریف صاحب. جی. اور قادری صاحب کو کچھ بھی نہیں ملا, بلکہ الٹا قادری صاحب کے ساتھ تھوڑا سا زیادتی یہ ہوئی کہ ایک تو ان کے ورکروں کو شہید کر دیا گیا 2015. بعد میں اے پی ایس والا واقعہ بھی ہوا, وہ بھی پھر ابھی دیکھیں نا جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل وقت آتا ہے سیاست پہ, جمہوریت پہ, تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے. تو تب بھی ایسے بڑے وارداتیں ڈالی گئیں. اور جب آخری دفعہ طاہر القادری صاحب 2017 میں اسلام آباد لے کے گئے تھے, ریلی جلوس یا جلسہ بھی ہوا. جی ٹھیک. وہ سارا ایکچولی میں نے آرگنائز کیا تھا. اس کا سارا جو اس کے سارے اخراجات کون اٹھاتا تھا؟ اخراجات تو آسمانی ہوتے ہیں, یہ من تھلوا ہوتا ہے, آسمان سے آتا ہے, زمین سے من تھلوا. جنہوں نے وعدہ کیا تھا اخراجات بھی وہی اٹھاتے تھے. وہی اٹھاتے تھے. لیکن آپ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ قادری صاحب آپ اگلے آنے والے صدر پاکستان ہوں گے؟ نہیں, میں تھوڑا سا پریکٹیکل آدمی ہوں. آپ ساری میں گداری. میں جب
میں تو کھا کے بھی یقین نہیں کرتا کھا لیا، میں ہاضمے پہ یقین کرتا ہوں. تو پھر آپ نے قادری صاحب کو یہ بات کہی کہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی میں ایک مطلب پروفیشنل آدمی ہوں. میں تو نہیں انہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ کام نہ کرو، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کرو، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ مجھے تو صرف جو ہے کمیونیکیٹ کرنا تھا ان کے درمیان، وہ آپ نے کیا. وہ میں نے کیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پھر بدل پاکستان کی سیاست سے ہی ہو گئی. انہیں لگا کہ یہاں پر کچھ نہیں بدلنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو رہنا چاہیے سیاست میں، لیکن جو ان کا انداز تھا اس انداز سے سیاست میں رہنے کا طریقہ یہ صحیح نہیں تھا. لیکن اگر پاکستان کو آج سارے سیاستدان اکٹھے ہوں تو جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان تو اب ہے لوگوں کی نظروں میں، ٹھیک ہے، دوسرے لیڈروں کے ساتھ بلاول صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں، پی ایم صاحب. لیکن اگر دیکھا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو پھر قادری صاحب کے بہت بہتر کر سکتے تھے. آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی آج صرف ایک سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو مطمئن نہیں کہہ سکتے. آج پیپل پارٹی کا ایک کونسلر بھی پنجاب سے منتخب کرانا ناممکن ہے. ناممکن ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بڑائی صاحب، آپ نے وقت دیا.